ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خاموش سا بوجھ ہمیشہ رہتا ہے، ایک انجانے مستقبل کا بوجھ۔ یہ ایسی فکر ہے جس کا ذکر ہم محفلوں میں نہیں کرتے، دوستوں سے بھی نہیں کہتے، لیکن یہ ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ ہمارا آج، ہماری خوشیاں، ہمارا سکون سب اس انجانے کل کے سائے میں گزر جاتا ہے، اور یہ بوجھ دھیرے دھیرے ہماری انرجی کو اندر سے ختم کرتا رہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑے گا، جب دن بھر کی محنت کے بعد رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو کیا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ خوف آج کے فیصلوں پر، رشتوں پر اور سکون پر اثر ڈال رہا ہے؟ اکثر ہم اس سوال سے بھاگتے ہیں، لیکن بھاگنے سے یہ بوجھ ہلکا تو نہیں ہوتا بلکہ اور بھاری ہو جاتا ہے۔ دانش کتب میں خوش آمدید۔ یہاں ہمارا مقصد کتابوں کے صرف صفحے پلٹنا نہیں، بلکہ ان کے اندر چھپی ہوئی گہرائی کو ٹھیک سے سمجھنا ہے، تاکہ وہ سمجھ ہماری اپنی زندگی میں ہمارے اپنے مسائل کو سلجھانے کے کام آئے۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی نازک لیکن بہت بہت ضروری موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس مشکل اور گہرائی سفر میں رہنمائی کے لیے ہم جس کتاب کا سہارا لیں گے اس کا نام ہے اوورکمنگ دی فیئر آف ڈیتھ، جسے کیلون چن نے لکھا ہے۔ تو آئیے اس کتاب کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیلون چن ہیں کون؟ دیکھیے، وہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے، نہ ہی کوئی تھراپسٹ۔ ان کا بیک گراؤنڈ بہت ہی الگ ہے، بہت ہی منفرد۔ وہ پیشے سے وکیل رہ چکے ہیں اور میڈیٹیشن کے ماہر ہیں۔ مطلب ان کا طریقہ دو چیزوں پر کھڑا ہے، ایک طرف قانون کی طرح بالکل لاجیکل سوچ، اور دوسری طرف میڈیٹیشن کی طرح گہری اندرونی خاموشی۔ کیلون نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ اس کے پیچھے ان کا ایک بہت گہرا ذاتی تجربہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال اچانک ہو گیا جب وہ عمر کے 50s کے درمیان تھیں۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک جھٹکا تھا جس نے انہیں ان کی بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی والدہ کی موت نے انہیں اس سوال کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جس سے ہم سب اکثر بچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتاب صرف کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک انسان کے ذاتی دکھ اور اس دکھ سے نکلنے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب کے اپروچ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، پہلی بات، یہ غیر مذہبی ہے۔ اس کا مقصد کسی خاص عقیدے کو بہتر یا کمتر ثابت کرنا بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ تھیراپی بھی نہیں ہے، یہ کوئی نسخہ نہیں دیتی۔ اس کا پورا فوکس سمجھنے پر ہے، اپنے آپ کو، اپنے خوف کو، اور سب سے اہم بات، یہ ہر قسم کے عقیدے کا احترام کرتی ہے، چاہے کوئی جنت پر یقین رکھتا ہو، ری انکارنیشن پر، یا اس بات پر کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ کتاب ایک یونیورسل ٹول دیتی ہے جسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے سب سے بنیادی اور سب سے طاقتور خیال کی طرف۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہمارا اپنے عقیدے کے ساتھ جو رشتہ ہے نا، وہی بدل جاتا ہے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف سسٹم سخت قوانین کا مجموعہ نہیں ہے جن پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، بلکہ وہ ایک بہت طاقتور آلہ یا ٹول ہے جسے ہم اپنے اندر کی الجھنوں کو سلجھانے اور خوف کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ایک پوائنٹ کو سمجھ لیا تو سمجھ لیں باقی سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اس سلائیڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہماری برسوں کی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں میرا عقیدہ کچھ اصول ہیں جن پر مجھے عمل کرنا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے نہیں، میرا عقیدہ ایک ٹول ہے جسے میں وضاحت پانے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے عقیدے ہمیں پریشان کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ انہیں خوف کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ عقیدے پر سوال نہیں اٹھاتے، بس مان لیتے ہیں۔ کیلون چن کہتے ہیں نہیں، آپ اسے منطقی طور پر ایکسپلور کریں تاکہ آپ خود کو بہتر سمجھ سکیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو اکثر کوئی نہیں بتاتا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عقیدے پر عمل کرو، لیکن یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ اپنے عقیدے کو سمجھو، اس کی گہرائی میں اترو، کیونکہ اصل سکون کی چابی باہر نہیں، آپ کے اپنے اندر، آپ کے اپنے عقیدے کی گہری سمجھ میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ اسے ایک ٹول کی طرح استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں تو وہ بوجھ نہیں، طاقت بن جاتا ہے۔ تو اس سمجھ تک پہنچنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کیلون چن ایک بہت ہی واضح ڈھانچہ، ایک فریم ورک دیتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کے عقیدوں کو 4 بنیادی راستوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق اس سفر کو طے کر سکے۔ یہ 4 راستے کیا ہیں؟ پہلا ہے
آفٹر لائف پاتھ، یعنی وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، چاہے وہ جنت دوزخ کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ دوسرا ہے ری انکارنیشن پاتھ، وہ لوگ جو آواگمان یا روح کے مسلسل سفر پر یقین رکھتے ہیں۔ تیسرا ہے نتھنگنس پاتھ، وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا جو بہت اہم ہے، آئی ڈونٹ نو پاتھ، وہ لوگ جو ایمانداری سے تسلیم کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ کتاب ان میں سے کسی ایک کو صحیح یا غلط نہیں کہتی، بلکہ ہر راستے کے اندر لاجک اور کنسسٹنسی تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بک یہ کہتی ہے، لیکن یہاں ایک شرط ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس فریم ورک کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ سچ ہے یا جھوٹ۔ مقصد سائنٹیفک پروف ڈھونڈنا نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو اتنی وضاحت سے، اتنی لاجک سے سمجھ لیں کہ اس سے جڑا ہوا اندرونی خوف اور الجھن ختم ہو جائے۔ یہ سائیکولوجیکل آزادی کا سفر ہے، میٹافزیکل ثبوت کا نہیں۔ اگر عقیدے کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں تو وہ خوف پیدا کرتی ہیں۔ یہ فریم ورک انہی کانٹرڈکشنز کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس ساری ذہنی ورزش کا، اس گہری سمجھ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم اس خوف کو قابو کر لیتے ہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ہماری وہ انرجی جو کل کی فکر میں ضائع ہو رہی تھی، وہ ہمیں واپس کیسے ملتی ہے؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچو ایک 40 سال کا پروفیشنل جس نے بہت محنت سے گھر بنایا ہے، بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے، اوپر سے سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک خوف اسے ہر وقت کھائے جاتا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یہ خوف اس کے آج کے سکون کو، اس کی آج کی پروڈکٹیوٹی کو، بچوں کے ساتھ اس کے وقت کو متاثر کر رہا ہے۔ وہ جسم سے تو اپنے پریوار کے ساتھ ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک انجانے کل کی فکر میں قید ہے۔ اور یہ چارٹ بہت خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ اس سفر کا فائدہ کیا ہے۔ اپنے عقیدے کو سمجھنے سے پہلے بیفور کی صورتحال میں خوف کا لیول بہت اونچا ہے اور اپنے آج پر توجہ بہت کم، لیکن اس فریم ورک کو استعمال کر کے جب اندر کلیئرٹی حاصل ہوتی ہے تو آفٹر کی صورتحال میں خوف کا لیول نیچے آ جاتا ہے اور ساری انرجی اور توجہ آج پر، اس لمحے پر واپس آ جاتی ہے۔ جو انرجی کل کے خوف میں ضائع ہو رہی تھی اب وہ آج کو بہتر بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہاں میں اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم انجانے کل کا یہ بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے آج کے ساتھ پورا انصاف نہیں کر پاتے۔ جسم سے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ذہن مستقبل کی الجھنوں میں گم رہتا ہے۔ جب ہم اس بوجھ کو سمجھ کر آہستہ سے نیچے رکھتے ہیں، تبھی اصل معنوں میں ہم اپنے آج میں، اس لمحے میں پوری طرح سے سانس لینا شروع کرتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے، اسے غور سے سنیے۔ اصل زندگی موت کے بعد نہیں، موت کے خوف کے پار شروع ہوتی ہے۔ زندگی اس انتظار کا نام نہیں کہ آگے کیا ہوگا، زندگی اس لمحے کو پوری طرح سے جینے کا نام ہے جو ابھی اسی وقت ہمارے پاس ہے۔ ہم نے بہت گہری باتیں کی ہیں، لیکن اس گفتگو کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، مقصد ہے ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار کرنا، کیونکہ 1000 میل کا سفر ہمیشہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ ایک بہت سادہ اور محفوظ عمل۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے اپنے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ایک کاغذ اور قلم لیں اور موت کے بارے میں ذہن میں جو بھی ایک سوال ہے اسے بس لکھ لیں۔ کوئی بھی سوال ہو، چھوٹا یا بڑا، جواب ڈھونڈنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی، صرف اس سوال کو لکھنا ہے اور اسے دیکھنا ہے، اسے آبزرو کرنا ہے کہ وہ اندر کیا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ اپنے اندر جھانکنے کے سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اور اگر آج کی اس پوری گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، اصل بہتری اور ریئل گروتھ تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھی ہوئی بات کو سن کر بھول نہیں جاتے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، چھوٹا سا ہی صحیح لیکن ایک قدم ضرور اٹھاتے ہیں۔ ایسی ہی مزید گہری گفتگو کے لیے جہاں ہم کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دانش کتب کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔